نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس کتاب پر غور کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا خاص طور پر ماہ رمضان میں بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ کیونکہ یہ کتاب آسان ہے، اس کے پیغام پر غور کرنا آسان ہے، اس کے پیغام کو سمجھنا آسان ہے. تو ہم جان رہے ہیں اس مجلس میں حالات جن میں قرآنی آیات اتری، ان حالات میں سے ایک حالت کو ہم جانتے ہیں. روزے کی فرضیت 3 مرحلے میں اتری ہے. سب سے پہلے نمبر پر روزہ فرض ہوا تو اختیار دیا گیا تھا، چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو فدیہ دے دیں. پھر دوسرے مرحلے میں یہ حکم آیا کہ کوئی بھی رات میں کھا پی سکتا تھا جب تک کہ وہ سو نہ جائے. اگر سو جاتا تو اس کے لیے رات میں کھانا پینا اور شوہر بیوی کا تعلق قائم کرنا حرام ہو جاتا تھا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں، کھیت میں کام کرتے تھے. رات میں آئے تھک ہار کر کے تاکہ کچھ کھائیں پئیں. گھر میں کھانا بنا نہیں تھا. بیوی کھانا بنانے کے لیے گئیں، یہ بیٹھے تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگی اور نیند آ گئی. جب جاگتے ہیں تو چونکہ حکم تھا کہ رات میں جو سو جائے گا اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں رہے گا، تو اب کل ہو کر کے دوبارہ ان کو روزہ رکھنا پڑا اور اس طریقے سے ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. اس پس منظر میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. سورہ البقرہ کی 187 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے یعنی اولاد، اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی رات ختم ہو جائے اور فجر طلوع ہو جائے، اس وقت تک تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے. تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ روزہ کا تیسرا مرحلہ ثابت ہوا کہ ہمارے لیے اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ رات میں کھائیں پئیں یہاں تک کہ ازدواجی تعلق قائم کریں جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے. فجر کا وقت ہوتے ہی کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے روک دیا گیا. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک سہولت بھی رکھی گئی کہ رات میں ہم کھا سکتے ہیں، لیکن روزہ کی شروعات ہے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک. محترم بھائی، توکل ترک اسباب کا نام نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے نام پر اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے. توکل کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا چونکہ اسباب سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اسباب بھی اختیار کیا جائے. اگر ایک آدمی ہاتھ پیر باندھ کر بیٹھ جائے گا اپنے کمرے میں اور یہ سوچے کہ
میں اللہ پر بھروسہ کیے ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کھلائے گا پلائے گا، تو کبھی روزی نہیں آ سکتی، اور یہ توکل نہیں ہے۔ یمن کے کچھ لوگ تھے جو حج کے لیے آتے تھے تو اپنے ساتھ زاد راہ کھانے پینے کا سامان لے کر نہیں آتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا اور پلائے گا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور ان کو تنبیہ کیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور زاد سفر اختیار کیا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یمن کے لوگوں کو تنبیہ کیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اسباب اختیار نہ کرے، چونکہ وہ توکل کا غلط مفہوم سمجھ بیٹھے تھے کہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی ہمارا ہر کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، لہذا ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنا ہے اور نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی آتے ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اپنی سواری پر سوار ہو کر کے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی اس سواری کو آزاد کر دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں، یا اسے باندھ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا وتوکل، اسے باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے کا مفہوم ہی دراصل یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں اور پھر نتیجہ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنی سواری کو باندھ دیں اور پھر اللہ کے بھروسے رہیں کہ آپ کی سواری ضائع نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم ویسے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے جیسے بھروسہ کرنے کا، توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی کھلاتا جیسے ایک پرندے کو کھلاتا ہے کہ پرندہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام میں پیٹ بھر کر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ پرندے کو اللہ تعالیٰ کب کھلاتا ہے؟ جب پرندہ گھونسلے سے نکلتا ہے، جب پرندہ محنت کرتا ہے، تو پرندے کا یہ توکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے پرندہ بھی محنت کرتا ہے، تب اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ اگر پرندہ گھر میں بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اللہ کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ روزی نہیں بھیجتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کبھی کبھار کچھ بندوں کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے سامنے انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، لیکن اسباب توکل میں شامل ہے۔ اگر بیماری ہوتی ہے تو ہمیں علاج کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہمیں اولاد چاہیے تو شادی کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہی سبب اختیار کرنا ہے جو توکل میں شامل ہے۔ محترم بھائیو، اسلام آسان مذہب ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں۔ 1400 صحابہ جو عمرہ کے ارادے سے آئے تھے، ان میں سے ایک حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ان کے سر میں کسی وجہ سے جوں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر کی جو جوں تھی وہ بہت زیادہ ان کو پریشان کر رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس حوالے سے آیت اتار دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر تم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ احرام میں سر مڈوا لے، تو اس پر فدیہ ہے، روزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا ہے۔ تو اس کے اندر یہ آسانی پیدا کی گئی کہ اگر ایک آدمی احرام کی حالت میں ہے اور احرام کے خلاف
کوئی کام ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو وہاں پر شریعت کی طرف سے آسانی دی گئی ہے۔ آسانی کیا ہے کہ پہلے نمبر پر یا تو فدیہ دے دیں، یا روزے رکھ لیں، یا قربانی کریں، صدقہ کریں۔ 3 روزے رکھنے ہیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مکہ کے مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہاں پر دراصل یہ آسانی کا پہلو ہے جو ہماری شریعت نے رکھا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو آیتیں اتاری، ان آیتوں کے حالات کو، ان آیتوں کے پس منظر کو ہم جانتے ہیں تو آیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم ان آیات کے پس منظر کو جانیں گے جو خاص پس منظر میں اتری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔